बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम ऑनलाइन विद नदीम हुसैन रिजवी के साथ मैं मैनचेस्टर यूके से नदीम हुसैन। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत ज़ेर बहस लाए जाते हैं जिस पर माहिरीन और तज्ज़िया निगार अपनी अपनी राय देते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारा मुल्क पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। इसके मुजरम कौन है और इदारों के खिलाफ इंतशार इंतहाई खौफनाक है, इसको रुकना चाहिए। इसके अलावा नाजरीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद सियासी अदम इस्तेहकाम जो है हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। इससे पहले भी हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम कोई इत्मीनान बख्श नहीं था। नाजरीन, हमारा जो मुल्क है वो बहुत सी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया, सब लोग जानते हैं। इसकी बुनियाद जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर है और इस मुल्क को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसके खिलाफ जो भी लोग साजिश कर रहे हैं, चाहे वो मुल्क पाकिस्तान में बैठे हैं या मुल्क से बाहर बैठे हैं, उनको इंसाफ के कटहरे में लाना ही होगा। हम अपने नाजरीन को बताते चले जाएं कि मेरी अपनी इस पर कोई राय नहीं होती। हम अपनी माहिरीन से भी पूछेंगे कि इस वक्त जो माहौल पाकिस्तान में चल रहा है, क्या ये इंतकामी सियासत है कि PTI के ख़ास तौर पे जो सीनियर कारकुनान हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद और शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद ख़ान, शाह महमूद कुरैशी, इवन शीरीन ज़ारी और इमरान खान, इनको 6-6 दफ़ा ज़मानतों पर रिहा किया गया और बाद में इनको 6-6 दफ़ा गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो इस तरह की जो सूरत हाल है और ये इस्टेब्लिशमेंट से जब बिगड़ती है तो ये हमने देखा है कि जो माजी में भी तमाम चाहे कोई भी पार्टी हो, PTI हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, उनको भुगतना ही पड़ा है। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत ही खौफनाक है। और मैं आपको बताता चला जाऊँ कि इसमें एक जो चीज़ अजीब सी ये होती है कि हमारे मुल्क में सियासतदान हुक्मरानी तो करते हैं, लेकिन बाद में बहुत सारे हुक्मरान अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान, जिसको कहते हैं कि हम मुहब्बे वतन, इस मुल्क को छोड़कर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। और बात तो ये है कि अपने मुल्क में रह के तमाम मामला को फेस किया जाए। इसके अलावा अदलिया, अब ये जो नया एक कानून 184 आर्टिकल के तहत रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स, ये एक ला रही, इस पर भी बात करेंगे और जो मुल्क की सूरत है इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त लंदन से मेरे साथ माहिर कानून और स्कॉलर और मशहूर तज्ज़िया नगार मौजूद हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर यूनुस अमीन साहब से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जी नदीम साहब, बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की कस्मा पुरसी पर दिल खून के आंसू रो रहा है। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान जो है वो मसाइल का गढ़ बन चुका है। अवाम इंतहाई ज़्यादा इज़्तिराब का शिकार है। क्या कहेंगे इसके हवाले से आप? जहाँ तक आप कसम पुरसी की बात करते हैं तो गरीब बेचारा तो पिस रहा है। ये पिछले 30-40 साल से तो हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है, हर बजट प्रॉब्लम का गढ़ होता है। हर वक्त मसाइल, डॉलर बढ़ रहा है, हमेशा पेट्रोल की कीमतों का मसला, हमेशा खुर्दोनोश की अशिया में जिस रफ्तार से इजाफा होता है, इनकम तो वो नहीं गरीब आदमी के लिए। जो सरकारी मुलाजम है उसकी तो तनख्वाह बढ़ जाती है 30-35%, 40%, 100% तक भी बढ़ी है। अभी इस बजट में मैंने देखा है कि 30 से 35% तक तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन की बढ़ी हैं, लेकिन गरीब आदमी तो पिस रहा है और उसके लिए कोई मंशूर में कुछ नहीं, कहीं नज़र नहीं आता, ना हुकूमती और ना अपोजिशन की तरफ से। हमेशा यही सूरत आ रही है कि गरीब के लिए, बेचारे के लिए कोई प्रॉपर मनसूबाबंदी नहीं की गई। तो मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान में अगर इस्तेहकाम चाहिए तो ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो तो गरीब है, इसलिए हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके लिए रोज़गार के मौके, उनकी इनकम की सपोर्ट ऐसी हो कि उनको उनको उनका घर अच्छी तरह चल सके, बच्चों की तालीम चल सके, ये बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप माहिर कानून भी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदलिया ने 2023 में एक नया कानून 184 आर्टिकल में शामिल किया है, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर के नाम से, जिसमें ये कहा गया है कि जिन लोगों को नाअहल करार दिया गया है या बड़ी सज़ाएं सुनाई गई हैं, उनके ऊपर नज़रसानी की जाएगी। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी नदीम भाई, ये रिव्यू का जो है इसमें तो चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें यह है कि हमारा मीडिया और कुछ सियासतदान भी इसको सही तरह एलेबोरेट नहीं कर रहे और इसकी थोड़ी सी मिस इंटरप्रिटेशन भी हो रही है। लेकिन अगर दूर रस नताइज के लिहाज से देखा जाए तो रिव्यू में होता है आम तौर पर कि बड़ा नैरो सा एक रास्ता होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सुप्रीम कोर्ट में हम नजर सानी के लिए पेश कर रहे हैं।
لیکن اس میں یہ ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 5 میں بڑا کلیئر اس کو کر دیا ہے کہ ہم جو اس کی ریویو میں ڈیٹیلڈ ڈسکشن کر سکتے ہیں. اس میں نظر ثانی میں پورا قانون، حقائق، بحث، ایگزامننگ، کراس ایگزامننگ، ایوری تھنگ اس میں وسیع پیمانے پہ کی جا سکتی ہے. نہ صرف یہ کہ اس کو جیسے ریویو میں وہ پرانی ڈاکومنٹیشن کو ہی عام طور پر دیکھا جاتا ہے، اس میں نئی چیزیں بھی ساتھ میں لگ سکتی ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے نواز شریف یا جہانگیر ترین یا اور دوسرے لوگ جو نااہل ہو چکے ہیں ان کی واپسی ہو سکتی ہے. فی الحال تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ 60 دن کے اندر اپیل یہ ریویو کی پٹیشن دائر کرتے ہیں تو پھر اس میں آ سکتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جس دن سے یہ قانون بنا ہے اس سے آگے بھی 60 دن کے اندر کوئی بھی پرانا میٹر بھی ہے اس کو بھی ریویو کرنے کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر اس میں اتنی کوئی نظر نہیں آتی، لیکن آگے جا کر اس آرٹیکل کو یوز کیا جا سکتا ہے. حالانکہ جو بظاہر نظر آتا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ اتنا ایزی نہیں ہوگا، لیکن اس میں وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو اس میں اور تھوڑی امینڈمنٹ کی جائے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کے تھرو ہو کر آیا. عارف الوی صاحب نے بھی اس پہ سائن کر دیے ہوئے ہیں، تو ابھی اس میں تھوڑی سی اور تھوڑی کر کے امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے اور بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے نا کچھ لوگوں کی واپسی اگر پوری طرح نہ بھی ہو تو ان کے لیے کچھ راہ ہموار ہو سکتی ہے. بہرحال دیکھیں اس میں آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ تھوڑی سی قابل غور بات. ڈاکٹر صاحب، اگر نیا الیکشن ہوتا ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون سی سیاسی پارٹی مستحکم بنیادوں پر حکومت بنا سکے گی، یا پھر کوئی اسی طرح مل جل کے ایک کمزور حکومت بن کر سامنے آئے گی؟ تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس سینیریو میں؟ جی یہ بہت بڑا سوال ہے کہ الیکشن اگر ہوتے ہیں تو اگلی گورنمنٹ کس حد تک مضبوط ہوگی، یا پھر دوبارہ مختلف جماعتیں مل کر ہی حکومت بنائیں گی. تو صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے جس طرح کام کیا ہے یہ 1.5 سال، تو عوام تو بدظن ہوئی ہے ان سے. نون لیگ کی تو سیاست کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے، تو پیپلز پارٹی کی بھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی اتنے فرنٹ پہ نہیں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیپلز پارٹی بھی سیٹیں لے گی، نون لیگ بھی لے گی سیٹیں، پی ڈی ایم کی اور جماعتیں بھی لیں گی اپنی سیٹیں. یہ جو نئی جماعت کھڑی ہوئی ہے استحکام پاکستان، ترین صاحب کی جماعت جو ہے، اس میں پی ٹی آئی کے مختلف لوگ آئے ہیں. ان میں ظاہر بات ہے یہ بھی پوری طرح محنت کریں گے جس طرح بھی انہوں نے کرنا ہے، اور ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کافی ساری سیٹیں لے سکتے ہیں. اور جب یہ مختلف جماعتیں سیٹیں لے لیں گی، اکثریت تو کسی کی بھی نہیں رہے گی، تو پھر حکومت ایسے ہی بنے گی، اور پھر مفادات کی جنگ ہی ہوگی. پھر ایک دوسرے کے لیے وہی خرید و فروخت کا عمل جاری ہوگا، وہی ہارس ٹریڈنگ چلے گی، اور پاکستان کے لیے یہ کوئی بہتری کی بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آگے کوئی مستقبل میں کوئی ایک جماعت ایسی ہے جو واضح اکثریت کے ساتھ جی ڈاکٹر سکے. صاحب، میں نے گفتگو کے شروع میں کہا تھا اس لحاظ سے اگر کہ دیکھیں اداروں سے جو ٹکراؤ ہے یا اداروں کے خلاف جو انتشار ہے وہ عوام کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے انتہائی خوفناک ہے. اس کے بارے میں آپ ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی رائے اس کے اوپر کیا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. اداروں کے ساتھ ٹکراؤ پاکستان میں بھی نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں کسی بھی ملک میں اداروں کے ساتھ اگر سیاست کا ٹکراؤ، سیاستدانوں کا یا سیاسی پارٹیوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ ملک کے لیے تو بالکل بھی اچھا نہیں ہے. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے یورپ میں، یو کے میں یا اور ممالک میں ادارے اپنی جگہ پہ کام کرتے رہتے ہیں. سیاستدان آتے ہیں، اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر اگلی دفعہ الیکشن میں کوئی اور پارٹی جیت جاتی ہے، وہ آ جاتی ہے. اداروں کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اپنی ایک لائن ہوتی ہے، ان کو ان پہ چلنے دینا چاہیے. ان کی مداخلت حکومت میں نہیں ہونی چاہیے، اور حکومت کی مداخلت جو ہے اداروں کی انٹرنل پالیسیز میں بھی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو بہت کلیئر ہے، واضح ہے بالکل کہ اداروں کے بغیر ایک ادارے تو پلر ہیں اسٹیٹ کا، جس کے اوپر اسٹیٹ کا سارا نظام کھڑا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جتنا بھی ہمارے اندر اختلافات بڑھ جائیں، جو بھی ہو جائے، حتیٰ کہ اگریشن بھی آ جائے، پھر بھی ہم نے پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اداروں کے لیے تو سوچنا ہے.
اور اپنے اداروں کے لیے ہر اس پازیٹیو کام کو سراہنا ہے جس سے ہمارا ملک مضبوط ہو سکے. تو یہ بہت کلیئر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ان کو. اور اداروں سے بھی درخواست ہے کہ ادارے بھی اس میں ایسی میٹنگز ارینج کریں، ایسی ڈیبیٹس ارینج کریں جس میں سیاستدانوں کی جو ہے غلطیوں کو معاف بھی کچھ کیا جائے اور ان کو سیدھا راستہ بھی دکھایا جائے، ان کو پوری طرح صورتحال سے آگاہی بھی فراہم کی جائے. اور عوام کے ساتھ اداروں کا کنیکشن بڑا ضروری ہے، کیونکہ اداروں سے عوام پیار کرتی ہے. جب اداروں سے عوام پیار کرتی ہے تو عوام کی بہت بڑی سپورٹ اداروں کو کھڑا رکھتی ہے. اور پاکستان کے لیے تو دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اداروں کو بھی سلامت رکھے اور پاکستان کے سیاسی نظام کو بہتری کی طرف لے کے جائے. ڈاکٹر صاحب، ان حالات میں عوام کے لیے اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ ملک پاکستان کے لیے اور اپنے لیے وہ کیا مستقبل کے لیے سوچیں اور کیا انہیں کرنا چاہیے، یا ان کو کیا اس وقت مین رول ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، نوجوانوں کے لیے بہت اہم پیغام ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ پاکستان سے باہر نکلنے کے لیے ریڈی بیٹھا ہوا ہے. لوگ اپنی جائیدادیں بیچ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جلدی سے جلدی، کوئی اسٹڈی ویزے پہ آ رہا ہے، کوئی وزٹ پہ آ کے نہیں واپس جا رہا، کوئی بزنس کو کوئی سیٹلمنٹ کی کوئی پالیسی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی بزنس بیسس پہ ڈفرینٹ ویز یوز کر رہے ہیں سارے پاکستان سے نکلنے کے لیے. تو میں یہ مشورہ دوں گا، میری ایک درخواست ہے پوری قوم سے کہ پاکستان میں رہ کر ہی ہم پاکستان کو بنا سکتے ہیں. اگر ہم کچھ لوگ باہر آ چکے ہیں آلریڈی 20-30 سال سے، تو وہ ہم ادھر سے پیسے بھیجنے کے لیے آئے، بھیجتے رہے جو بھی نظام. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم پاکستان کو ہم سب کی ضرورت ہے. بلکہ اوورسیز پاکستانی بھی جو کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ پیسہ پاکستان بھیجیں، پاکستان کی مالی مشکلات میں کمی آئے. لیکن یہ پڑھا لکھا طبقہ، یہ ہنرمند طبقہ سارا اگر پاکستان سے نکل جائے گا، ایک ایک کر کے، دو کر کے، جس طرح لاکھوں کی تعداد میں نکلنے کی پلاننگ نظر آ رہی ہے لوگوں کی، جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی جائیدادوں کو سیل کر کے پاکستان سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے نہیں اچھا. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ پاکستان میں رکیں. پاکستان میں ہر چیز ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اچھے موسم ہے، معدنیات ہیں، سب کچھ ہے. بس تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ جائے تو انشاءاللہ پاکستان بہت آگے جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر یونس امین صاحب. ناظرین، جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بھی گفتگو سنی اور میں نے پروگرام کے شروع اور درمیان میں بھی کہا کہ پاکستان کی قسمہ پرسی پر دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے. میری ناظرین آپ سے اور خاص طور پر نوجوانوں سے یہ التجا ہے، ایک پیغام ہے ان کے لیے کہ اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور جو اداروں کے خلاف انتشار کی فضا پیدا ہو رہی ہے اس کو بھی مکمل طور پر ختم کریں. اپنے اداروں سے پیار کریں، اپنے ملک پاکستان سے پیار کریں، اور پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو، ان کی سازشوں کو کبھی کامیاب نہ ہونے دیں. پاکستان ہم نے بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے. یہ ہمارا پیارا ملک جس میں 4 موسم ہیں، ایک انتہائی خوبصورت ملک، اور اس ملک نے انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن دنیا میں ایک ابھر کر سامنے آنا ہے، کیونکہ ہمارا ملک پاکستان بہت ایک خوبصورت اور عظیم ملک ہے. اپنے میزبان ندیم سینیزی کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.